السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام معزز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سامنے آج میں توکل کے بارے میں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو توکل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 159 آیت میں فرمایا، فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب کسی بات کا ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو۔ تو توکل ہی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جیسے کہ وہ اپنے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے جو ہیں وہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پلے نہیں بندے رزق، پنچھی نہ درویش، جنہاں دی توکل رب تے انہاں نوں رزق ہمیش۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحظہ ان کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں دنیا داری کے لحاظ سے مل جائیں تو ان سے ہمیں سکون قلبی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو دلی اطمینان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعلان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں ایک گوشہ نشین پیاری ہستی کا واقعہ۔ اکثر و بیشتر ان کا ذکر جو ہے وہ ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ وہ ہستی ہیں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ گوشہ نشینی میں اپنے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم تھیں، تو کسی نے آ کے آپ سے یہ عرض کی کہ باہر آئیں، باہر تشریف لے کے آئیں اپنے حجرہ سے، یہ دیکھیں باہر کا موسم کتنا پیارا ہے، اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو سانے کو دیکھ رہی ہوں، مجھے سنت سے غرض نہیں، اس کے جلووں میں محو ہو کے تو میں اپنے آپ کو مسرور کر رہی ہوں، تو پھر میں کس طرح اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے تو دوسری طرف کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی گوشہ نشینی اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کیا کہتا ہے، جنہ رکھی دل دے شیشے وچ تصویر محمد عربی دی، جو سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ تکدے نے انہاں ہور نظارہ کی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔